نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجوز الشركة في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد۔ مصنف رحمہ اللہ تعالی شرکت کی دونوں قسم، شرکت املاک اور شرکت عقود کی تعریفات اور پھر شرکت عقود کی 4 قسموں سے فارغ ہونے کے بعد، یعنی شرکت کے تمام اقسام کو بیان فرمانے کے بعد یہاں سے ان چیزوں کو بیان فرما رہے ہیں جن میں شرکت اور پارٹنرشپ ناجائز ہیں۔ ولا تجوز الشرکۃ فی الاحتطاب والاحتشاش، یہ بات تمہیدی طور پر یاد رکھیں کہ کچھ چیزیں شرعاً مباح عام ہوتی ہیں۔ مباح عام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خاص طور پر کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، اس چیز کا پھر حکم یہ ہوتا ہے کہ جو شخص اس کو لے لے وہ اسی کے ہو جاتے ہیں۔ اسی میں سے جیسے جنگل کی لکڑیاں ہیں، جنگل کے گھاس ہیں اور جنگل کے شکار ہیں۔ اب یہ لکڑیاں، گھاس اور شکار یہ مباح چیزیں ہیں، اس میں کسی ایک بندے کا حق نہیں ہے۔ جو بھی شخص اس کو لے گا تو وہ اسی کا ہو جائے گا۔ تو مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں ولا تجوز الشرکۃ فی الاحتطاب، لکڑیوں میں شرکت جائز نہیں ہے، والاحتشاش گھاس میں، والاصطیاد اور شکار میں۔ 2 آدمی شرکت کر لیں کہ یار چلو ہم جو لکڑیاں جمع کریں تو اس کو ہم آپس میں مل بانٹیں گے، تو جو ہم گھاس جمع کریں اس کو آپس میں ہم مل بانٹیں گے، جو شکار کریں ہم اس کو آپس میں مل بانٹیں گے۔ تو ظاہر ہے شرکت میں ایک بندہ دوسرے کا وکیل ہوتا ہے، تو شرکت کے اعمال میں جب شریک جو بھی وہ کام کرتا ہے تو وہ جس طرح اس کے لیے ہوتا ہے تو اسی طرح اس کے دوسرے پارٹنر کے لیے بھی ہوتا ہے۔ لیکن ان چیزوں میں شرکت جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مباح عام ہیں، اور جو شخص بھی لکڑی جمع کرے گا وہ لکڑی کاملاً اسی کی ہوگی، جو گھاس جمع کرے گا گھاس کاملاً اسی کی ہوگی، جو شکار کرے گا شکار کاملاً اسی کی ہوگی۔ ہاں یہ ہے کہ چلو 2 بندے ایک ساتھ چلے گئے جنگل میں، ایک ساتھ انہوں نے لکڑیاں کاٹی اور ایک ساتھ گھاس کاٹا، اس کے بعد پھر وہ آپس میں تقسیم کر دیتے ہیں بغیر شرکت کے، یا ایک ساتھ شکار کے لیے چلے گئے تو چلو انہوں نے جو ہے نا ایک ساتھ شکار کیا، تو وہ الگ مسئلہ ہوتا ہے، لیکن یہ باقاعدہ اس میں کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہاں یاد رکھیں کہ لکڑیاں اور گھاس جنگل کے مباح عام ہیں، لیکن اگر کوئی ایسی ہے کہ کسی کی زمین ہے اور اس پر لکڑیاں ہیں، یا کسی کی زمین ہے اس کے اوپر گھاس ہیں، تو اس میں اگنے والے گھاس تو اسی صاحب زمین کے ہوتے ہیں، اور اسی طرح لکڑیوں کا بھی حکم ہے کہ جو قرب و جوال کی جنگل ہوتے ہیں وہ خاص طور پر کسی کی ملکیت میں ہوتے ہیں، تو جو ملکیت وغیرہ میں ہوتے ہیں تو لوگ وہاں کسی دوسرے کو اس کا لکڑی کاٹنے کی اجازت بھی نہیں دیتے، تو اس لیے وہ جن کے ہیں انہی کے ہوں گے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ وَمَا اصْطَادَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، دونوں شریکوں میں سے ہر ایک جو بھی شکار کرے گا، او احتطبہ یا لکڑیاں جمع کرے گا، فَهُوَ لَهُ وہ اسی کا ہوگا، دون صاحبہ اس کے ساتھی کا نہیں ہوگا۔ وجہ میں نے بتا دیا، اس لیے کہ یہ مباح چیزیں جو پکڑے گا جو لے گا وہ اسی کا مالک بنے گا۔ وَإِذَا اشْتَرَكَا وَلِأَحَدِهِمَا بَغْلٌ وَلِلْآخَرِ رَاوِيَةٌ يَسْتَقِي عَلَيْهَا الْمَاءَ وَالْكَسْبُ بَيْنَهُمَا لَمْ تَصِحُّ الشِّرْكَةُ والکسب كله للذي استقى الماء وعليه أجر مثل الرواية إن كان العامل صاحب البغل وإن كان صاحب الرواية فعليه أجر مثل بغلی۔ تو یہاں سے مصنف رحمہ اللہ ایک اور صورت کو بیان فرما رہے ہیں
کہ اس میں بھی کہ وہ مباح چیز ہے، تو اس مباح چیز میں بھی شرکت جائز نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ 2 آدمی شرکت کر لیں، ان میں سے ایک آدمی کے پاس تو مشکیزہ ہو اور دوسرے آدمی کے پاس خچر ہو، تو وہ دونوں شرکت کر لیں کہ چلو ہم پارٹنرشپ کر لیتے ہیں، پانی جمع کریں گے اور پانی جمع کر کے اس کو پھر بیچیں گے۔ ایسی انہوں نے پارٹنرشپ کر لی۔ مثال ایک کے پاس مشکیزہ ہے اور دوسرے کے پاس خچر ہے۔ آج کل کے لحاظ سے ایک آدمی کے پاس کین وغیرہ ہوں اور دوسرے آدمی کے پاس گاڑی وغیرہ ہو، لوڈر یا اس پانی کو منتقل کرنے والی، تو اس طرح پارٹنرشپ کرنا یہ ناجائز ہے۔ فرمایا اس لیے کہ پانی جو ہے وہ ایک مباح چیز ہے، نہر کا پانی وہ مباح ہے، جو آدمی بھی اس کو اٹھائے گا وہ اسی کا ہوگا، اس میں دوسرے شریک کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ یہ بیان فرما رہے ہیں وَإِذَا اشْتَرَكَا، جب شرکت کر لیں، وَلِأَحَدِهِمَا بَغْلٌ، ایک کے لیے خچر ہو، وَلِلْآخَرِ رَاوِيَةٌ، اور دوسرے کے لیے مشکیزہ ہو، يَسْتَقِي عَلَيْهَا الْمَاء، اس کے اوپر پانی جمع کریں، پانی پلائیں، یعنی پانی جو ہے اسٹاک کر کے آگے لوگوں کو پانی بیچیں۔ وَالْكَسْبُ بَيْنَهُمَا، تو جو کمائی ہوگی وہ ان کے درمیان ہوگی، یعنی ایسی شرکت کی کہ یا چلو پانی لوگوں کو جمع کر کے دیں گے، پلائیں گے اور یا فروخت کریں گے، جو کمائی ہوگی وہ ان کے درمیان ہوگی، تو لم تصح الشرکہ، یہ شرکت بھی صحیح نہیں ہے۔ پھر کمائی کا کیا ہوگا؟ اب کمائی کس کو ملے گی؟ فرمایا وَالْكَسْبُ كُلُّهُ لِلَّذِي اسْتَقَى الْمَاءَ، پورا کا پورا پانی یعنی پوری کی پوری جو کمائی ہوگی یہ اس شخص کے لیے ہوگی جس نے پانی جمع کیا۔ مثال کے طور پر 2 بندوں نے پارٹنرشپ کر لی اور اس کے بعد ایک بندہ ان میں سے مشکیزہ اور خچر لے کر چلا گیا اور وہاں سے جو ہے پانی بھر کے لایا اور آگے اس نے بیچ دیا، استقلما، اس کے بعد اس نے کمایا، تو فرمایا کہ یہ جو جس نے پانی پلایا، پانی بیچا، تو ساری کی ساری کمائی اسی کی ہوگی۔ وعلیہ مثل اجر مثل الروایتی ان کان العامل صاحب البغل، یہاں سے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر خچر والے نے کام کیا، اگر پانی خچر والے نے پلایا، تو ظاہر ہے کہ اس نے دوسرے ساتھی کی جو ہے وہ مشکیزہ استعمال کیا ہے، تو فرمایا کہ وہ مشکیزے کی جو ہے اجرت دے گا اسے۔ مثال کے طور پر یعنی کسی کا مشکیزہ آپ 1 دن 2 دن استعمال کریں تو اس کا کتنا کرایہ بنتا ہے، تو وہ کرایہ جو ہے وہ مشکیزے والے کو دے گا۔ اور اگر مشکیزے والے نے پانی نکالا ہے اور دوسرے کا خچر اس نے استعمال کیا ہے، تو جتنے دن خچر استعمال کیا ہے اتنے دن کا اس کا کرایہ اس کو دے گا۔ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ وعلیہ اجر مثل الروایہ، اس کے اوپر جو ہے وہ جو مشکیزے کا اجر مثل لازم آئے گا، یعنی جتنے دن استعمال کیا ہے اس کی جو اجرت بنتی ہے وہ لازم آئے گا۔ ان کان عامل صاحب البغل، اگر کام کرنے والا خچر والا ہو تو، وہ ان کان صاحب الروایہ، اور اگر مشکیزے والا کام کرنے والا ہو تو فعلیہ اجر مثل البغل، تو اس کے اوپر جو ہے وہ خچر کا اجر مثل لازم آئے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو یہ بات امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی۔